اس وقت تو ابو ابو اچھا لگتا تھا، آج باپ کے جھوٹے برتن میں پانی پینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اپنے سبھی بیٹے کی اولاد کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کر دیا، بہو نے گال پہ تھوک دیکھا، ابا جان بچے کے یہاں پیار نہ کر، تیرا جراثیم لگ جائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب باتوں کے جراثیم موتوں کو لگنے لگ جائے تو سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا باپ کے مرنے کے بعد مل بھی آئی بہنوں کو، جب بوجھ سمجھا جانے لگے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ گھر میں جوان آیا، ماں کو کہا اماں انہیں اٹھا کے پرے پھینک، ان کا نحوست والا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے بیٹیوں تمہارا بھائی جب آیا سامنے نہ آیا کرو، تھکا ہارا آتا ہے، دکان کا غصہ تمہارے پر اتارتا ہے۔ ابا جان یہ نہیں دکان نہیں کر رہا، ابا دل سے زیادہ غریب تھا، سارا دل پھیلی ریڑھی لگا کے آیا کرتا تھا، سارے دل کی تھکن ہمارا چہرہ دیکھ کے دور ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے سیرت کے واقعات پڑے آتے، مجھے معراج بھی آتی ہے، مجھے ولادت رسول بھی آتی ہے، کب تک سنتے رہو گے؟ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ میرا نبی صرف ولادت کا جشن منوانے نہیں آیا، میرا نبی اپنے آنے کا مقصد سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ 4 دن گلیاں روشن کر لی، 4 دن چراغ جلا لیے، بھول گئے عظمت مصطفیٰ کو، بھول گئے مقصد رسالت کو کیا ہے، کس لیے تھے۔ جس بہن کو آج نحوست سمجھا جا رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہی بہن شیبہ بن کر اس کے دربار میں آئی۔ تاریخ حدیث اٹھا کے دیکھو اس بھائی نے بہن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ جب بنو سعد کے بیڑے میں مائی حلیمہ رحمت عالم کو خدا کی امانت کو اپنی جھولی میں اٹھا کے لائی، مائی شیبہ رضائی بہن روزانہ جوڑتی، کہتی ابا ایک دن مجھے بیوی کو گود میں کھلانے کا موقع دے دے، مجھے بھی گود میں اٹھانے کا موقع دے دے۔ ابا جان نے ایک دن پیارے کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھانے کی اجازت دی، مائی شیبہ نے گود میں اٹھایا، بنو سعد کے بیڑے میں آئی، ہر بہن اپنے بھائی کو گود میں اٹھا کے لائی تھی۔ جب امام الانبیاء کا چہرہ انور دیکھا، اپنے بھائیوں کے چہرے پہ کپڑے ڈال لیے، اللہ اکبر، کہنے لگی شیبہ اپنے بھائی کو میدان میں لا کے کھڑا کر دے، ساری دنیا کے بھائیوں کا حسن و جمال ایک طرف ہے، تیرے بھائی محمد کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حضرت شیبہ گود میں لے کے لوریاں دیتی تھی، ماتھے پہ پیار کرتی تھی اور کہتی تھی یا ربی ابتی ابتلنا محمدا، یا ربی ابتلنا محمدا۔ اللہ اکبر، حضور مکے میں واپس آ گئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اللہ علی ہجرت کر کے مدینے پاک چلے گئے، مکہ ہوا، مدینے میں آ کے ڈیرے ڈالیے۔ اس شیبہ کی شادی بنو سعد قبیلے سے حنین کی بستی
دروازے سے بہن خوش گئی ہو؟ سارے قبیلے والوں کو ساتھ لے کے مدینے پہنچ گئی ہے. سردار سارے پیچھے آگے، شیما چڑھی، جھولی پھیلائی، دربار رسالت میں پہنچی. اس وقت حالت آئی کہ پتھر کی نہیں تھی، پتھر پڑنے کی نہیں تھی، بلکہ صحابہ تلواروں کے ساتھ رحمت دو عالم کا پہرا دے رہے تھے. بھائی شیما تلواروں والوں کے پاس گئی، صحابہ نے یوں تلواریں آگے کر دی. کوئی دیہاتن آئی ہے، کوئی اجنبی عورت آئی ہے، کوئی دیہاتی عورت آئی ہے، انجان عورت آئی ہے، اور یوں تلوار کے وہاں سے پیچھے کوئی اشارہ کر دیا، چل اجنبی عورت پیچھے ہٹ جا، یہ دربار رسالت ہے. بھائی شیما سے رہا نہ گیا، اپنے بھائی کی جھولی پر باندھ رکھ کر بھائی شیما آگے بڑھی، تلواروں کے دستے پیچھے کر کے کہنے لگی، خلو سبیلی وعلموا ان اختی نبیکم، خبردار میرا رستہ نہ روکو. جس کا چہرہ دیکھ کر کلیجہ ڈھارتے ہو وہ میرا بھائی لگتا ہے اور میں رسول اللہ کی باجی لگتی ہوں. سبحان اللہ. پیچھے ہٹو. بھائیوں کے پاس بہنیں اجازت لے کے آتی ہے. ہاں راول پنڈی میں آتی ہے کہ بھائی شادی شدہ ہو جائے تو بیویوں کی اجازت کے بغیر بہنیں کمرے میں بھی جاتی ہے. بکس کالونی میں آتی ہے. تیرا بھائی سو رہے سے پریشان نہ کر، اٹھے گا تو مل لینا. تم نے بیگ کی بال والی جھولی کو توڑ کر رکھ دیا. نے کہا بھائی کے دربار میں بہن اجازت نہیں، چل دربار پیچھے کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دوڑتے گئے، کان میں کہنے لگے، وہ سامنے کھڑی ہوئی عورت ہے، یہ بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ بھائی ہیں. اللہ اکبر. بچپن کی یادیں ہی تھی. فرمایا میری سگی بہن کوئی نہیں. پھر جا کے کہا، وہ تو کہہ رہے سگی بہن کوئی نہیں. کان میں جا کے اتنا کہہ دے، وہ حلیمہ کا میرا یاد کر، جب شیما گود میں اٹھا کے تیرے کان میں کہا کرتی تھی، یا ربی انزل لنا محمدا. ایک جملہ سنا تب کے کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مائی حلیمہ سعدیہ. زندہ باد. اتنی تیزی سے چلے، صحابہ کہہ رہے میں راوتے تیزی سے ڈالے. بہن کے آگے جا کے کھڑے ہونا کرتا ہے، تو کیوں آ گئی پیغام دے کے مجھے بلاتی؟ تیرے پیسہ آنا تمہارے گھرانے کے میرے بیٹے دادا. جب مکے میں آمنہ کی گود میں آیا، ایک کانوں میں آواز آتی تھی، محمد یتیم ہے. ہر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا تھا، لیکن ماں نے میری ماں آمنہ پر احسان کیا. حالانکہ میری ماں کے پاس خود کھانے کو روٹی نہیں تھی، وہ یتیم سمجھ کے لے کے نہیں آئی، بلکہ مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی. آجا میری بہن. لوگ پوچھتے ہیں امیر جمعیت کے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب ماں جائی کی مدد کرنے کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا تو سمجھ لو قیامت آ گئی. جب وہ بھائی بہن کی مدد کرنے کے لیے بیوی کی حال نہ پوچھے گا، اس سے بڑی قیامت کیا ہے؟ کیا مانگ رہی ہے بتا، کیوں آئی؟ مجھے بلاتی ہے، کام میرا ہے. یہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، پتہ میرے محلے کے لوگ گرفتار ہو کے تیرے پاس آئے. اللہ کیا مانگتی؟ جھولی پھیلا کے کھڑی ہوگی، کہنے لگی جھولی کا مال نہیں رکھے گا. جھولی کا مال کیا چاہتی؟ کہتی واپس پیسے نہیں لائی، جھولی لائی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا لیا. فرمایا میرے صحابہ بہن آئی ہے، مانگ نہ توڑ کر.
مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج بہن آئی ہے، بہن کی جولی بھرنے کے لیے میں تمہارے سے آج مشورہ نہیں کروں گا۔ بہن انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیرا رشتے دار تیری جھولی میں ڈال دینا میں محمد کا کام ہے۔ یہ سیرت ہے۔ ایک دن کی سیرت، صرف 12 ربیع الاول کو ہی سیرت، 13ویں کی رات سیرت ختم۔ میرا نبی ایک دن کے لیے نہیں آیا، میرا نبی قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد میدان محشر میں شفاعت کا دامن پھیلانے تک اور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جانے تک کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی، کوئی حضور کو قبر میں پہنچاتا ہے، کوئی معراج میں پہنچاتا ہے، کوئی نور کے جلوے دکھاتا ہے، کوئی بشر کے تقاضے بدلاتا ہے، کوئی مختار کل کہتا ہے، کوئی عالم الغیب کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے نبی کی شان کا موازنہ کرنا ہو، میرے نبی کی شان کو جانچنا ہو، میرے نبی کی شان کا حساب کرنا ہو، تو انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، اس کے دو بلے دو بار بنا لو۔ میں
جسے باپ اپنے قدموں سے دھکار دیتی ہے اسے قبلی والا اپنے روزے والی چوکٹ پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ مقصد رسالت کے گلشن کا پھول ہے۔ اس وقت حالات حاضرہ میں والدین کی عزت کا بیان کوئی نہیں۔ میں کل تھانیہ میں تقریر کر رہا تھا، اللہ اکبر، صوبیدار صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کمالی صاحب کا باپ کی عظمت بدلاؤ۔ ایک بچے نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار کے اپنے دانت ہی باہر نکال دیے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں پچھلے سال میں گجرانوالہ کا علاقہ خاصرے میں جمعہ پڑھانے گیا، اتنا بڑا دسترخوان، ڈرائیور رفیع کے سفر 3 ساتھی بیٹھے، میرے حضرت آپ بیٹھو، کمولی صاحب جس دل سے ہمارے علاقے میں اتنا بڑا وقوع ہوا، روٹی تو دور کی بات ہے، پانی کا گھونٹ بھی اندر نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہ روٹی کھانا چھوڑ دی؟ کہنے کہ صرف ہمارا نہیں، ہر گھر کی حالت ہے، چولہا ہی نہیں جل رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ سنو، سفید کپڑے پہن کر کاٹن پہ سلوٹ نہ پڑ جائے باہر نکلنے والوں، سنو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا جمیل صاحب نام بتلا سکتا ہوں، فون نمبر دے سکتا ہوں، جاؤ خواصرہ کے تھانے میں جا کے کارروائی پوچھو۔ 15 سال کی مسلمان بچی سے ایک عیسائی نے زیادتی کر دی، بات کھل گئی، تھانے میں بات چلی گئی، دونوں کے ورث آ گئے۔ بچی کا باپ بچی کو کرسی میں بٹھا کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بیٹی سچ سچ بتا دے، یہ تھانے والا چاچو بیٹھا ہے، تھانے دار وردی پہنے بیٹھا ہے، یہ مجرم سے سارے بدلے تیرے لے گا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بتا، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ بچی نے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی ابو سچ سچ بتا دوں؟ کہا سچ بتا۔ باپ کو کیا پتا تھا میری مٹی پلیت ہونے والی ہے؟ ابو جان سچ سچ بتا دوں؟ ہاں۔ ابو ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں بیٹی، ایسے چوکی طرف منہ کر کے کہنے لگی جو کام اس عیسائی لڑکے نے کیا ماں کے مرنے کے بعد کئی مرتبہ وہ کام میرے باپ نے میرے سے کر لیا۔ باوضو بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں دوبارہ تقریر کر کے آیا، میرا روٹی کھانے کو وہ دل نہ کیا، کہیں وہی جگہ ہے جب باپ حدیث میں اولاد کو نہ چھوڑے، لوگ اپنی پوچھتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تم اب بھی مغرب کے پیچھے لگے، اب بھی امریکہ کی روشن خیالی کی طرف لگے ہو، کب اٹھو گے؟ کب تمہیں امام الانبیاء کی سیرت کے پھول اچھے لگے گے؟ کب تم گلشن رسول میں آ کر داخلہ لو گے؟ تم کب نبی کے جنتی باغ کا پھول بنو گے؟ کب اس مدرسے کے طالب علم بنو گے؟ کب اٹھو گے؟ اتنا کچھ ہو چکا، تمہیں اب بھی حضور کی داڑھی پسند نہیں، اتنا کچھ ہو چکا، تمہیں اب بھی نماز کا سجدہ پسند نہیں، اتنا کچھ ہو گیا، اب بھی تم اپنے باپ اپنی اولاد کے سینوں کو
جب تائے چاچوں نے باپ خالہ باسیوں نے سارا چھوڑ دیا کہ عدت توڑ کر محلے میں نکل گئی، برتن دھلوا لے، صفائی کروا لے، یہ تو وہی میرے گھر کے برتن بانٹ رہی ہے جس کا زکات دیتے دیتے نہیں تھکا کرتا تھا۔ یہ آج میرے گھر کے بچے ہوئے ٹکڑے اپنے بچوں کے لیے خوشی خوشی لے کے جا رہی ہے، جس کے دروازے پر انسان تو کیا کتا بھی بھوکا واپس نہیں جایا کرتا تھا۔ اپنے برتن بنوا لے، اپنی روئی صاف کرا لے، اپنے بستروں کو ہوا لگوا لے، اپنی گندم بسوا لے، سارے کام ملازمہ کی طرح کر رہی ہے۔ کل تک تو یہ چودرانی تھی، کچھ آٹا گھر میں لے کے گئی، آٹا گوندھا، روٹی پکائی، اپنے یتیم بچے بچیوں کو بلا کے کھا لو۔ بچی نے ایک ٹکڑا توڑ کے ماں کے ہاتھ میں دیا، ابا تو بھی کھا لے۔ اگر وہ ٹکڑا کھاتی تو بچوں کی بھوک رہ جاتی۔ ماں نے جھوٹ بولا، تم کھاؤ، میں کھا کے آ گئی، خود بھوکی رہ کے بچوں کا پیٹ بھرا۔ پہلا جھوٹ بولا جو جھوٹ بول کے ماں جنت میں جا رہی ہے۔ بیٹا انگلی کے اشارے کر کر کے کہہ رہے ہیں تیرے مرنے کی دیر ہے، تیری قبر پر بھی آ کے تھوکو گر رہی۔ اسی بیٹی کی، اسی بیٹے کی تعریفوں کے کوئی رشتہ داروں میں بیٹھ کے مان رہی ہے۔ تیری اولاد کا تیرے شوہر کے بعد رویہ کیسا، جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہی ہے اللہ میری اولاد کی دنیا آخرت جنت بنا دے، جیسا میرے ساتھ سلوک کرتی ہے مجھے بڑی خوشی ہے۔ دوسرا جھوٹ بولا جو ماں جھوٹ بول کے جنت میں جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے باپ کی جائیداد کے وارث بننے والوں، باپ کے حق یعنی باپ کا بھی کوئی وارث بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، بوڑھی عورت کو چٹی اٹھا رکھا تھا۔ حضرت کی میری ماں ہے، میں نے اسے سارا حج کندھے پر پیدل کرایا۔ حضرت جی کیا میرے باپ کی ماتا گود کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، بڑا آیا ماں کے حق ادا کرنے والا، تو کہتا ہے حج کرا کے ماں کا حق ادا کر دیا۔ جس دن تیری ماں نے تجھے گود میں اٹھا کے چلنا شروع کیا، تجھے ماں کی گود میں ہاتھ پیر مارا اور تیری ماں کو تکلیف ہوئی، تیری ماں نے اس تکلیف پر ہوئی کر دیا، ابھی تو تجھے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد کو اولاد کی ماں نوکرانی بن جاتی ہے اور باپ کمانے والا ملازم بن جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب کمانے کھانے کے دن ہوتے ہیں، باپ دکان پہ بیٹھ کے جھاڑی مار رہا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے بوڑھے جب بازار میں چلے، موٹر سائیکل والے حضرات سے عرض کروں گا ان بوڑھوں کے پیچھے زور سے ہارن مت بجایا کرو، ان کے اندر جان